حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت و عافیت سے رکھا اور اس بات کی توفیق دی کہ دنیا کے بے شمار کام کاج ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین کام کے لیے گھر میں ہمیں جمع کیا ہے۔ یہ اللہ کا بے حد ہم پر فضل ہے، الحمدللہ۔ درود و سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور رحمت برکت نازل ہو عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ جس طرح سے پیشوا مقرر نے ہمارے سامنے دین کی بنیادی باتوں میں سے ایک اہم بات ہمارے سامنے رکھی کہ دوستی، محبت، اور آگے بڑھ کر اگر میں یوں کہوں کہ دشمنی، عداوت اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اور اللہ ہی کے لیے ہوگی تو وہ دوستی بھی فائدہ مند ہوگی، وہ عداوت بھی فائدہ مند ہوگی۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی غرض سے بھی کی جانے والی دوستی لمبے عرصے تک فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کے لیے کی جانے والی دوستی اور دشمنی دونوں بھی یہ دنیا ہی نہیں بلکہ یہ دنیا چھوڑ کے جانے کے بعد میدان محشر میں بھی، جس طرح سے حدیث بیان کی گئی ہے کہ میدان محشر میں بھی اللہ کے لیے کی جانے والی دوستی فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ اور میں 15 منٹ انشاءاللہ، زیادہ نہیں، صرف 15 منٹ کوشش کروں گا بات کو ایک دم سمیٹ کے۔ اور میرا ارادہ اصل میں کوئی تقریر کا نہیں تھا، یہ پہلا اتوار تھا، اور یقین جانیے گا کہ آج میں تقریر یا پھر درس یا ہم جو گفتگو کریں گے یہ والد محترم کے حکم پر کر رہا ہوں، وگرنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بابا نے کہا کہ آپ اور منہاج کرنا ہے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کر لیں گے۔ منہاج نے کہا کہ میں یہ عنوان لے رہا ہوں، محبت اللہ کے لیے، دوستی اللہ کے لیے۔ میں نے کہا کہ اس جیسا یا اس سے ملتا جلتا عنوان کچھ لے لیں گے تو کاروائی وہیں سے وہیں ختم کر دیں گے انشاءاللہ، تاکہ پھر سے تمہیدی کلمات باندھ کر آئیں، پھر سے سمجھائیں، ضرورت نہ ہو انشاءاللہ۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ایک معمولی کسی سے آپ محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اللہ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے جب محبت ہے معمولی سی، تو پھر اس سے بڑے بڑے اعمال بھی اسلام میں ہیں، وہ سارے اعمال بھی کس کے لیے؟ اللہ تبارک۔ تو میں نے عنوان لیا ہے اعمال قبول ہونے کی شرطیں۔ اعمال قبول ہونے کی شرطیں۔ ہم عمل کرتے، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، قرآن پڑھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے، صدقہ و خیرات کرتے، یہ جتنے ہمارے اعمال ہیں یہ قبول ہونے کے لیے بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں۔ علمی طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو 10 سے 11 شرائط آپ کو مل جائیں گے، لیکن بنیادی ہر مسلمان کو یہ 3 شرطیں جاننا چاہیے
کہ یہ راتوں کو اٹھ کر میں جو تہجد پڑھتا ہوں، یہ فجر کی اذان پر الصلاۃ خیر من النوم پر میں جو نیند کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں نماز فجر ادا کرتا ہوں، میری گاڑی کمائی میں سے، میری حلال کمائی میں سے جو میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں، اگر یہ قبول ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو 3 بنیادی شرطیں ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ پہلی بنیادی شرط ہے ایمان لانا۔ بغیر ایمان کے آپ لاکھوں غریبوں کو آپ مدد کر دو، لاکھوں بھوکھوں کو کھانا کھلا دو، ہزاروں ننگوں کو کپڑا پہنوا دو، ہزاروں بیواؤں کی آپ مدد کر دو، ہزاروں یتیموں کی آپ کفالت کر لو، یہ بہت بڑے بڑے اعمال کا تذکرہ کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ اللہ کی یہ اعمال کی، اللہ کے یہاں یہ اعمال کی بہت قدر و قیمت ہے، لیکن اگر بغیر ایمان قبول کیے کہ کوئی شخص یہ اعمال کرتا ہے تو اس کے سارے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ ایمان شرط ہوگی، ایمان جس کا ہے اس کا نیک عمل قبول ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے سورہ عصر میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، پہلی شرط ایمان لے کے آؤ، وعملوا الصالحات، پھر اس کے بعد نیک عمل تمہیں کرنا ہے۔ اور یہی بات کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ، تم میں سے جو کوئی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر وہ ایمان والا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل کرے گا۔ کیا کہا؟ نیک عمل کوئی کرے، مرد کرے یا عورت کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر وہ مومن ہے تو اللہ انہیں جنت میں ڈالے گا۔ معنی کیا ہوا کہ ایمان والوں کے نیک عمل اللہ قبول کرتا ہے، بے ایمانوں کے نہیں۔ اور ایمان کے 6 ارکان ہیں، تفصیل دیکھ لینا۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ دوسری شرط اخلاص۔ اخلاص کا معنی ہوتا ہے، ابھی ہم نے جو پیشوا مقرر سے سنا، اخلاص ہے اصل وہ۔ اخلاص کا ایک چھوٹا سا حصہ ہم نے سمجھا کہ اللہ کے لیے سارے کام کرنا، یہ اخلاص ہے، اللہ کے لیے۔ اور جو کام اللہ کے لیے نہیں کیا جاتا وہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ آئے اخلاص کے واسطے ایک دلیل سمجھ لیں گے۔ جیسے میں نے تمہید کے اللہ کی حمد کے بعد، درود و سلام کے بعد سورہ کہف کی آخری آیت تلاوت کی۔ آخری آیات میں سے ایک آیت ہے 110 نمبر کی آیت سورہ کہف کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ تم میں سے جو کوئی نیک عمل کا ارادہ رکھتا ہے، جو کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے، اس کو کیا چاہیے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اور اخلاص کی ایک دلیل حدیث سے یوں آپ سمجھ لیجئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں دیکھتا اموالکم تمہارے مالوں کی طرف، وصورکم تمہارے صورتوں کی طرف، تمہارے نقش و نگار کیسے ہے، تم بن ٹھن کر کیسے آتے ہو، تمہارا کیسا جو ہے نا رویہ ہے، تم کتنا بڑا قربانی کا جانور لاتے ہو، یا تم کتنا پیسہ خیرات کرتے ہو، یا کس لحاظ سے تم خیرات کرتے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر کی نیت کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا گیا، اگر وہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازتا ہے، ورنہ وہ عمل مردود ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ایک عمل ایمان لانا، ایک شرط ایمان لانا، دوسری شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ کس کے واسطے کرنا؟ اللہ کے واسطے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک نقطہ آپ سمجھ کر انشاءاللہ اور آگے بڑھ جائیں گے بات کے۔ ایک نقطہ یہ، ایک انسان نیک عمل کر رہا ہے، کیا نیک عمل؟ نماز پڑھ رہا ہے،
اگر وہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے تو پھر وہ نماز اس کے لیے فائدہ مند ہوگی. اور اگر وہ نماز وہ اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ کسی کو امپریس کر سکے, کسی کو لبھا سکے, کسی کو یہ بات بتا سکے کہ آئی ایم نمازی, میں نمازی ہوں, تو پھر یہ اس کی نماز اس کو فائدہ نہیں پہنچیں گی. اس سلسلے میں ایک بات یہ جان لینا چاہیے, آج کئی نوجوان ایسے ہیں جو داڑھی تو رکھ رہے ہیں, آج سے پہلے نہیں رکھتے تھے, آج بیئرڈ مین کا فیشن چلا ہے, آج ہیرو جو ہے نا فلموں کے اندر داڑھی رکھ رہا ہے. تو ہمارے نوجوان میں عمل تو نیک ہے لیکن یہ نیک عمل ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. ایک وقت تھا بڑے بڑے بیل باٹم پینٹ پہنتے تھے ٹخنوں کے نیچے, آج فیشن چل پڑا, مغربی دنیا کے لوگ ٹخنوں کے اوپر اور اس کے برابر پہننے لگے, ہمارے نوجوان بھی ٹخنوں کے برابر پہننے لگے. اگر یہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر لیے ہوتے تمہارے لیے بہترین بات تھی, لیکن آج یہ اعمال اچھے تو ہیں لیکن انہیں فائدہ نہیں پہنچائیں گے. یہی معاملہ ہے, یہ ہمارا جو تقریباً 2 سال کا لاک ڈاؤن گزرا ہے, یہ 2 سال کے لاک ڈاؤن کے اندر یہ 2 سال سے پہلے منبر رسول سے, مسجدوں کے منبروں سے, محرابوں سے, جلسے سے علماء نے بار بار یہ تاکید کی, علماء نے یہ بار بار تاکید کی, سادگی سے شادی کرو, سادگی سے شادی کرو, سادگی سے شادی کرو, سنت رسول کے مطابق شادی کرو. ہمارے کانوں پر جو نہیں چلی, اب لاک ڈاؤن آ گیا, حکومت کی پابندی آ گئی, حکومت کے دباؤ میں کہ سادگی کی شادی کر رہے ہیں. عمل تو اچھا ہے سادگی کی شادی کا لیکن ثواب نہیں ملے گا, یاد رکھنا ثواب نہیں ملے گا. کتنا اچھا ہوتا کہ اگر ہم یہ ٹخنوں کے اوپر پہننے والا عمل, داڑھی چھوڑنے والا عمل, شادی بیاہ اور نکاح کے اندر سادگی والا عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر لیے ہوتے, اللہ دنیا بھی بن جاتی, آخرت بھی بن جاتی. اور مسلمانوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے, جانے انجانے میں یہ بڑی گستاخی ہو رہی ہے ہم سے یہ گستاخی ہو رہی ہے کہ ایک طرف اللہ کا فرمان, نبی کے فرامین تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں تم سادگی سے نکاح کرو, سنت کے مطابق نکاح کرو, ہماری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں. وہیں گورنمنٹ کے آرڈرز آتے ہیں, اللہ اور رسول کے مطابق گورنمنٹ کے آرڈرز مان رہے ہیں. اللہ اکبر. کہیں انجانے میں گستاخی تو نہیں ہو رہی ہمارے سے, اللہ کے حکموں کی, نبی کے حکموں کی گستاخی تو نہیں ہو رہی ہم سے. اللہ اکبر. جانے انجانے میں کی بات کر رہا ہوں, اس طرف توجہ دینا چاہیے. تو اخلاص, اللہ کے لیے جو عمل ہوتا ہے وہ قبول ہوتا ہے. اچھا آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل ہے مسلمانوں کے اوپر. اکثر مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. ایمان رکھتے ہیں اللہ کی کتابوں پر, آخرت کے دن پر, اللہ کی ذات و صفات پر, اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں, رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں, تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں, قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. الحمدللہ. ایمان کے ساتھ ساتھ جو ان کے حیثیت میں, طاقت میں, وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ ایک بات کا تجربہ کریے, یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں یہ تربیت دی, یہ ہمیں توفیق دی کہ اکثر مسلمان نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اکثر مسلمان, الا ماشاءاللہ, اکثر مسلمان اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں. روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ یقین جانیے, ہم اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں انشاءاللہ کہ اکثر مسلمان اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور نیک اعمال اکثر مسلمان کس کے لیے کرتے ہیں عام طور پہ؟ آپ پوچھو کسی سے پوچھو آپ کہ کس کے لیے نماز پڑھتے ہو, روزہ کس کے لیے کرتے ہو, صدقہ کس کے لیے کرتے ہو, حج کس کے لیے کر رہے ہو, زکوٰۃ کس کے لیے دیتے ہو؟ کم علم سے کم تر علم والا مسلمان کیا جواب دے گا؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. شرط نمبر 3, یہ شرط نمبر 3 کو مسلمانوں کو سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے ہمارے کو. اصل میں آپ یقین جانیے شرط نمبر 3 اصل ہے. یہ بات سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیے, ایک مسلمان کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہونے کے لیے, کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ہوتا ہے نا عام طور پہ. ایک غیر مسلمان اپنی مرضی سے اسلام میں آنا چاہتا ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں اپنی مرضی سے؟ آج فتنے مچے ہیں,
ہمارے ہندوستان کے اندر اور دیگر جگہوں پر کیا فتنے مچے ہیں کہ مسلمان زبردستی غیر مسلمانوں کو اسلام میں لا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ علم سے دوری اور حقیقت سے دوری ہے میرے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, تم زبردستی کسی کو اسلام نہیں قبول کرا سکتے, جائز ہی نہیں ہے اسلام کے اندر. اور اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے, رسول اللہ کو یہ پسند نہیں کہ کسی کو زبردستی کلمہ پڑھایا جائے, یہ پسند ہی نہیں ہے اسلام کے اندر. زبردستی نہیں پڑھا سکتے کلمہ. پیسے دے کر, پیسے دے کر, جو رشوت کو اسلام نے حرام کیا ہے وہی رشوت دے کر اسلام نہیں قبول کرا سکتے صاحب. رشوت ہی ہوگی نا, پیسے دے کر میں اسلام قبول کرا رہا ہوں. لڑکی دے کر اسلام قبول ہے ہی نہیں اسلام کے اندر. اور اگر کوئی مسلمان یہ عمل کرتا ہے تو وہ کم علم ہے. اور ہم جانتے ہیں جتنے لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھائے گا. اور اس طرف ایک اور ہوش کے ناخن یہ ہمیں لینا چاہیے کہ ایک طرف ہندوستان کے معروف و مشہور داعی ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر جب یہ حکومت نے اپنا پنجہ کسا تو مسلمانوں کے بہت سارے فرقوں نے تائید کی. وہ مسلمانوں کے فرقے جو ذاکر نائک کی مخالفت میں تائید کی ہے ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ آج تبلیغی جماعت کے داعیوں پر بات اٹھی ہے, کل بریلوی جماعت کے داعیوں پر بات آئے گی, علماء پر بات آئے گی, حفاظ تک بات آئے گی, اماموں تک بات آئے گی. یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے. متحد ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھانا ہوگا, متحد ہو کر داعیوں کو سپورٹ کرنا ہوگا, متحد ہو کر علماء کو سپورٹ کرنا ہوگا جو دعوت کا کام کرتے ہیں. اور حکومت کو یہ بتانا ہوگا کہ دیکھو اسلام کے اندر یہ جائز ہے ہی نہیں کہ زبردستی کسی کو اسلام میں لایا جائے. اور ایک بھی گواہی نہیں مل سکتی کہ کوئی مسلمان نے کسی غیر مسلمان کو زبردستی اسلام قبول کرایا, ایک بھی گواہی نہیں مل سکتی. لیکن آج کیسا ہے, سب اپنے اپنے کاموں کے اندر مصروف ہے. وہ جماعت کے جھگڑے, وہ جماعت کے دائیاں الگ, یہ جماعت کے دائیاں الگ. یہ جماعت کے دائی کو پکڑ لیے نا, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اپنی جماعت کے دائی کو تو نہیں پکڑے نا صاحب. بھائی دائی کا ہے. ایک بات یاد رکھ لیجئے, غیر مسلمانوں کی نظروں کے اندر یہ وہابی, یہ سنی, یہ شیعہ, یہ سب بعد میں ہیں. پہلے سب مسلمان ہیں ان کی نظروں کے اندر, اور ان کا حملہ صرف مسلمانوں پر. ایک بات یاد رکھنا, تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک غیر مسلمان اسلام میں آنے کے لیے کیا پڑھتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. گواہی دیتا ہے اللہ کے ایک ہونے کی, یکتا ہونے کی, اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے پکے سچے پیغمبر ہے, آخری نبی ہے. گواہی دیتا ہے نا. آپ مان لیجئے یہ گواہی جو ہم دے رہے ہیں اس کو سمجھانے کے واسطے, مان لو ایک مسلمان آگے کہہ رہا میں صرف ایک گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ دے دیتا ہوں, وان محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا ہوں, مسلمان ہو سکتا کیا؟ نبی کی گواہی پر, نبی کی ذات پر یہ بات کی جب تک وہ گواہی نہ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی ایک آیت پہ کہتا ہے, مجھے آیت یاد نہیں آ رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہودی ہو یا نصارہ ہو, جب تک وہ اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانیں گے, ایمان نہیں لائیں گے, تب تک وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی کو ماننا ضروری ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے, نوٹ, اپنا نوٹ ہے نا ہندوستان کا, ہندوستان کا نوٹ, سب سے چھوٹا نوٹ کون سا ہے ابھی اس وقت میں جو چھپ رہا ہے؟ 10 روپے کا. 10 روپے کا نوٹ لیجئے, کس پر؟ گاندھی جی کی تصویر ہوتی ہے نا بھائی. ایک طرف گاندھی جی کی تصویر ہوتی ہے, دوسری طرف نہیں ہوتی ہے. اچھا, جس طرف گاندھی جی کی تصویر نہیں ہوتی آپ پین سے وہاں پر لکیریں مار دیجئے, بڑی بڑی لکیریں مار دیجئے, اور کسی دکاندار کو وہ نوٹ دیجئے. دکاندار نوٹ لے گا, دیکھے گا, ارے بھائی اس پہ تو لائن پڑی ہے, یہ نوٹ نہیں چل سکتی, اس پہ تو لکیریں پڑی ہے, تم نے پین سے اس پر لکیریں مار دی ہیں, یہ نوٹ خراب ہو گیا. آپ کہیں گے ارے صاحب گاندھی جی کی تصویر ہے, گورنر کی سگنیچر ہے, سیریل نمبر لکھا ہوا ہے, دیکھو سب کچھ ہے, چلیں گے کیا نوٹ؟ لکیریں مارنے کے بعد نہیں لیتا ہے دکاندار نوٹ. یہی مسئلہ ہے ایمان کا بھی.
جو شخص ایک طرفہ صرف اللہ کو مان کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا عمل بھی یہی ہونے والا ہے. کیا ہے تیسری شرط؟ تیسری شرط ہے جب وہ عمل اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم وہ عمل کو نبی کے طریقے کے مطابق کریں تو قبول ہوگا ورنہ قبول نہیں ہوگا. سب سے بڑا امت کا مسئلہ یہاں ہے. دنیا کا ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے لیکن کیا وہ نبی کے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے؟ یہ بڑا سب سے مسئلہ ہے. اللہ اکبر. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج. کیا ہے تیسری شرط؟ نبی کے طریقے کی اتباع سنت. نبی کے طریقے کی اتباع کرنا اعمال کے اندر، وہ عمل قبول ہوگا. آئیں اس سلسلے میں ایک دو تین دلائل لے کر بات کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. صحیح مسلم کی روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہے. دو ٹوک انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سیدھے ڈائریکٹ صاف صاف الفاظ میں کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. تم میں سے جو کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں، ہم نے حکم نہیں دیا، ہمارا طریقہ نہیں، فہو رد، تمہارا وہ عمل رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں ہوگا. نماز پڑھ لیں نبی کے طریقے کے مطابق ہے قبول ہوگی، اپنے آبا و اجداد کے طریقے کے مطابق پڑھ لیں رد کر دی جائے گی. صرف نماز کی مثال دے رہا ہوں. نکاح اٹھاؤ، زکوٰۃ اٹھاؤ، روزے اٹھاؤ، تمہارا زندگی کا ہر مسئلہ نبی کے طریقے کے مطابق ہے قبول، قابل قبول. وگرنہ اللہ کے نبی فہو رد، پس وہ رد کر دیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. اسی لیے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. ولا تبطلوا اعمالکم، اس کا معنی کیا؟ جو اطاعت اللہ کی اور رسول کی اطاعت میں عمل نہیں کیا جائے گا وہ عمل کیا ہو جائے گا؟ تباہ و برباد ہو جائے گا. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے عملوں کو تباہ نہ کرو. ایک دلیل یہ. ایک اور دلیل کیا؟ صحیح بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے. تین صحابہ اللہ کے نبی کے زوجہ کے پاس آئے. پوچھا اماں نبی کی کیسی عبادت ہے ذرا بتاؤ، کیسے شب و روز گزرتے ہیں؟ اماں عائشہ نے بتایا. انہیں ایسا محسوس ہوا نبی تو نبی ہے نا، ہم تو چھوٹے ہیں، ہماری عبادت کم ہے. ایک نے کہا زندگی بھر نمازیں پڑھوں گا، کبھی نماز کے علاوہ دوسرا کام نہیں کروں گا، صرف نماز پڑھوں گا. ایک نے کہا زندگی بھر روزے رکھوں گا. ایک نے کہا کبھی میں جو ہے نا نکاح نہیں کروں گا، اللہ کی عبادت میں زندگی گزاروں گا، نمازیں پڑھوں گا، رات کو سوؤں گا نہیں، روزے رکھوں گا ہمیشہ. ایک نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا اللہ کی عبادت کے لیے. اچھی بات تھی بری بات تھی؟ بات تو اچھی ہے لیکن اللہ کے نبی کو معلوم ہوا. اللہ کے نبی نے کیا کہا جانتے ہیں؟ خطبہ نکاح کے اندر یہ حدیث کا ٹکڑا پڑھتے ہیں ہمیشہ عام طور پہ، لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے یہ حدیث کا ٹکڑا آخر کون سی حدیث میں ہے. یہاں پر ہے. اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوا، اللہ کے نبی نے کہا کہاں ہیں وہ لوگ جو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، بلاؤ. ان کو لایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کہا؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو ہمارے طریقے کو چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. نبی کے طریقے کے مطابق جو عمل ہوگا وہ قابل قبول. میرے امام، میرے مفتی، میرا مسلک، میرا مذہب، میرا خاندان، میرے آبا و اجداد، میرے باپ دادا کرتے آئے نہ، یہ عمل قبول نہیں. وہ عمل قبول ہوگا جو نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بے شمار مقامات پر اللہ کے نبی کی اطاعت کے تعلق سے بہت باتیں کی. وما آتاکم الرسول فخذوا، جو دے رہے لے لینا، خاموشی سے چپ چاپ مینوان تسلیم کر لینا. پھر ایک اور مقام پہ کیا کہا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، نبی کی اطاعت کرو. اللہ اکبر. اور ایک سورہ نساء کی بڑی مشہور آیت ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں والقمر والشمس، یہ چاند کی قسم کھائی، ستاروں کی قسم کھائی، واللیل، رات کی قسم کھائی، الگ الگ قسمیں کھائیں، لیکن نبی کی اطاعت کا مسئلہ آیا تو کیا کہا معلوم ہے؟ فلا وربک، قسم ہے تمہارے رب کی. اللہ اکبر. اللہ اپنی قسم کا کہہ رہا ہے،
ला युमिनून, वो मोमिन हो ही नहीं सकता हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक कि तुम्हें अपने सारे मामलात के अंदर फैसला करने वाला ना माने। तुम्हारा नमाज का इख्तिलाफ हो, फैसला नबी की हदीसों के मुताबिक होगा। तुम्हारे रोजों के मसले का इख्तिलाफ हो, फैसला नबी की हदीसें करेगी। तुम्हारे निकाह, तलाक, खुला के मसाइल का इख्तिलाफ हो, फैसला नबी की हदीसें करेगी। ये बुनियादी बात थी जी मेरे भाई। नबी के तरीके को छोड़ के हटे, मामला पूरा दरहम भरम हो जाएगा, याद रखना। इसी सिलसिले में मैं एक नुक्ता आप लोगों को देना चाहता था, जो यूं समझ लीजिए आज के मेरे ये सेशन का लब्बे लुबाब है। क्या जानते हैं, आज उम्मत के अंदर एक बहुत बड़ा फितना रोनुमा हो गया है। ये फितना आपका नहीं बल्कि पुराना है, लेकिन अब जो है ना ये नए तरीके से उभर रहा है लोगों के अंदर। क्या फितना जानते हैं? मुनकिरीन हदीस का फितना, नबी की हदीसों के इनकार करने का फितना उम्मत के अंदर नए नए तरीकों से शामिल हो रहा है। और उम्मत के नौजवानों को यह वरगलाने की कोशिश की जा रही है, यह बहकाने की और बतलाने की कोशिश की जा रही है कि बहुत सारी हदीसें ऐसी है जो कुरान के खिलाफ जाती है। आओ हम चैलेंज करते हैं इस बात का। हमारे उलमा ने हमें बताया है, नबी की सही सनद से जितनी सही हदीसें हैं वो एक हदीस भी कुरान के खिलाफ नहीं जाती, याद रखना। ये इनके अपने अकलों का जो है ना कसूर है। इनका अपना एक मानना क्या है, तुम लोग मौलवियों के चक्कर में आ गए, मौलवियों के चक्कर में आ गए, मौलवी जो कहता है तुम सुनने लग गए। जब इनकी बात सुना मैं, तो मेरे जहन के अंदर एक बात आई कि भाई टमाटर को टमाटर नहीं तो क्या नींबू बोलेंगे? टमाटर को टमाटर नहीं बोल के क्या नींबू बोलेंगे? नहीं, दोनों भी खट्टे ही है ना। नींबू भी खट्टा है, टमाटर भी खट्टा है। अगर कोई आकर कहे अरे सदियों से तुम लोगों को नहीं मालूम, लोग बोल बोल के फैला दिए ये बात को, ये लाल कलर का जो दिख रहा है ये टमाटर नहीं है, असल में ये क्या है? नींबू। क्या करते आप लोग? इसको एरा गड्ढे को भेजना पड़ता साहब। कहां भेजना पड़ता? एरा गड्ढे को भेजना पड़ता। इतने खलमंद लोग, किताब डिक्शनरी किताबों के अंदर दर्ज है, किताबों की डिक्शनरी के अंदर ऐसा शेप उतारा गया, लाल कलर का गोल राउंड, ऊपर पत्ते पत्ते उतार के डाले गए। ये क्या है? टमाटर है। ये लाल कलर का हो, डिक्शनरी में है मौजूद, ये सारी चीजें किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई आज आकर हमसे ये कहे नहीं तुम लोग इतने दिनों से ये टमाटर नहीं, नींबू को टमाटर समझ रहे थे, टमाटर को नींबू समझ रहे थे, आप बोलेंगे दलील दो भाई, ये तुम्हारी अपने अकल की बात है ना, तुम सोच लिए ऐसा, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दलाइल की बुनियाद पे तुम गलत है। यही मसला सारे मुनकिरीन हदीस का है। ये लोग हदीस को अपने मतलब से समझते और समझते कि कुरान के खिलाफ है। जैसे कि 2-3 दिन पहले एक सवाल आया, अरे वो सही बुखारी की हदीस में मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है, मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना पानी नहा रहे थे, पत्थर पर कपड़ों को रखा, पत्थर कपड़े लेके भाग गया। तो अब इनके दिमाग में क्या बात नहीं आ रही? बोलो। इन्हों बोल रहे पत्थर को पैर है क्या? इनका दिमाग क्या बोल रहा? पत्थर को पैर है क्या, इनका सवाल है। लेकिन ईमान वाला क्या बोल रहा मालूम? पत्थर को पैर हो तो पत्थर चलने लगे, कोई बड़ी बात नहीं। नबी का मौजज़ा ये बगैर पैर का पत्थर चल पड़े, ये नबी का मौजज़ा है असल में। इस पर ईमान लाना है हमारे को। ये ईमान वाला है असल में, ये असल में ईमान वाला है। गैब की बातों पे ईमान ला लेना ईमान वाले का शेवा है, फितरी बात है जो अल्लाह ने। देखो एक बुनियादी बात बताकर बात खत्म कर दूंगा। आज क्या हो रहा है देखिए, आप असल में हदीसों पर हमला ये कुरान पर हमला है, ये समझना है हमें। हदीसों पर हमला असल में कुरान पर हमला है। कैसे? अब आप देखिए, कुरान मजीद जो हम तक पहुंचा वो कैसे पहुंचा? अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंचाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सहाबा को सिखाया, सहाबा ने अपने वक्त में लिख लिया, नबी से वेरीफाई कराया। अल्लाह के नबी आयतें लिखाते और कहते पढ़ के सुनाओ, अगर गलत होती तो करेक्शन करवाते। ये सहाबा लिखते 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 ये सहाबा ने बड़ी बड़ी किताबें बना दी कुरान की।
اور الحمدللہ صحابہ کے دور کے قرآن کے تقریباً پوری دنیا میں اوریجنل 3 نسخے آج بھی موجود ہیں اللہ کے فضل سے. کون سے دور کے؟ صحابہ کے دور کے قرآن کے نسخے آج بھی موجود ہیں. اور وہی صحابہ تابعین کو پہنچائے, وہی تابعین تبع تابعین کو پہنچائے, تبع تابعین محدثین تک پہنچائے. محدثین نے وہ ساری چیزوں کو جمع کر کر امت تک پہنچایا جو راستے سے, جو سند کے ساتھ, جو راویوں کے ساتھ, جو صحابہ کے ساتھ, جو تابعین تبع تابعین محدثین کے ساتھ قرآن ہم تک پہنچا ہے, وہی راستے سے صحیح حدیثیں بھی ہم تک پہنچی ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو یہ صحیح حدیثیں جو پہنچی ہے ہم تک, یہ راستہ غلط ہے, یہ سند غلط ہے, یہ محدثین غلط ہے, یہ تابعین غلط ہے, یہ تبع تابعین غلط ہے, یہ صحابہ کی راوی غلط ہے, اگر تم حدیثوں پر انگلی اٹھاتے ہو تو وہی روایتیں, وہی چین سے قرآن بھی ہمارے پاس آیا ہے. حقیقت میں یہ حملہ قرآن پر ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سیم راستہ ہے. اور الحمدللہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج جو قرآن ہے نا, یہ وہی قرآن ہے جو اللہ کے نبی پر 1400 سال پہلے مکہ میں نازل, مدینہ اور مکہ میں نازل کیا گیا. مینوان ہمیں پورا یقین ہے. اس کی ترتیب بھی وہی ہے جو نبی نے بتائی ہے. اس کے سوروں کی ترتیب, اس کے آیتوں کی ترتیب, ہر چیز مینوان ایسی ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں. لیکن ہم ایک سوالیہ طور پر یہ بات رکھنا چاہتے ہیں. کیا بات جانتے ہیں؟ سب سے پہلی بات دیکھو, صحیح حدیثوں پر انگلی اٹھے گی تو کہاں تک جائے گی یہ بتانا چاہتا ہوں میں. صحیح حدیثوں پر انگلی اٹھے گی. اچھا, ہم وہ حدیثوں کو نہیں مانتے جس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے. ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے, ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے. یہ ان کے سمجھ اور فہم کی غلط فہمی ہے. ہر وہ چیز جو حدیث میں ہے وہ قرآن میں ہے, جو قرآن میں وہ حدیث میں ہے. سمجھنے کی ان کو جو ہے نا صلاحیت نہیں ہے, ان کے پاس علم نہیں ہے چیزوں کا, ان کے پاس علم نہیں ہے. اب دیکھیے آپ, جو سند سے تھوڑی حدیثوں کو مانتے منکرین حدیث, منکرین حدیث کے تھوڑے گروپ کون ہیں جو تھوڑے حدیثوں کو, جیسے کہ نماز کے طریقے کو مان لیتے وہ لوگ, نکاح کے طریقے کو مان لیتے, جنازے کے طریقے کو مان لیتے, یہ طریقوں کو مانتے وہ لوگ. اب سوال یہ ہے, جو چین سے حدیثیں نماز کے طریقے پہ آئی ہیں, جن چیزوں کا تم انکار کر رہے ہیں وہی چین سے آئی ہے دوسری حدیثیں بھی. اللہ اکبر, سیم چین ہے, سیم سند ہے دونوں کی. اب سوال کیا رکھ سکتی ہے آپ دیکھو, قرآن مجید ہے نا, یہ قرآن مجید کتاب اللہ کا کلام ہے. یہ ہم سے کس نے کہا؟ بھائی کتاب ہے, یہ کتاب کی گواہی, یہ اللہ کا کلام ہے, ہم سے کس نے کہا؟ تو وہ ہمیں جواب میں کہتے ہیں خود قرآن میں لکھا ہوا ہے. ہم بول رہے ہیں کہ بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے نا, قرآن میں ہم کچھ بھی لکھ دے سکتے, کوئی بھی کچھ بھی لکھ کے بول دے سکتا. بھائی جیسا آپ شک کریں صحیح حدیثوں پر, ویسا کوئی بھی لکھ کے یہ جو ہے نا یہ اللہ کے طرف سے ہے بلکہ لکھ دیا تو مان لیتے کیا آپ؟ ہم سے کس نے یہ کہا, یہ تعلیم ہمیں کس نے دی کہ یہ جو کتاب ہے 114 سورتوں کی, یہ کتاب اللہ کا کلام ہے؟ کس نے ہمیں بتایا؟ بتائیں. ایک بھی دلیل ان کے پاس نہیں ہے, نہیں بتا سکتے وہ. ہم بتا سکتے ہیں. کیوں؟ ہم حدیثوں کو مانتے ہیں. حدیثوں نے ہمیں بتایا یہ اللہ کا کلام ہے. ایک بات یہ رکھو. دوسری بات یہ رکھو, یہ جو قرآن کی ترتیب بنائی گئی ہے, یہ ترتیب کا ذکر قرآن کے اندر کہیں ہے کیا؟ کہیں پر بھی ہے کیا قرآن کے اندر؟ یہ جو ترتیب, پہلے سورہ فاتحہ آنا, ہم نے پہلے سورہ فاتحہ نازل کیا, ہم نے پہلے سورہ فاتحہ رکھا, ہم نے جو ہے نا آخر میں سورہ ناس رکھا, یہ ترتیب کس نے بنائی بھائی؟ یہ اللہ کی ترتیب ہے, اللہ کے نبی نے حدیثوں کے ذریعے سے ہمیں سمجھائی ہے. حدیثوں کو چھوڑ دیں گے یہ مسئلہ, شک کہاں تک جا رہا ہوں بتانا چاہ رہا ہوں. ایک اور شک, بنیادی بات بھائی, ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ لکھنا ہے. سورہ توبہ سے پہلے ہے بسم اللہ. قرآن میں ہے کیا ایسا سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے؟ ایک بات, قرآن کی بات ہے یہ. اب شک کہاں تک جاتا ہے بتانا چاہ رہا ہوں. ایسے ہزاروں سوال ہے, ایسے ہزاروں سوال ہے جو ایک انسان کو قرآن کا منکر بنا دیتے ہیں, جو آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا میں. لیکن ایک بنیادی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی جو لوگ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چاہتے ہیں, حقیقت میں وہ اسلام کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. بغیر اسلام کے مسلمان کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. ایسی بہت ساری باتیں ہیں, پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. غرض کہ آج میں نے جو ہے نا آپ کے سامنے 3 شرطیں رکھی. ایمان کے ساتھ نیک عمل کریں گے تو قبول ہوگا. پھر وہ نیک عمل کس کے لیے کرنا ہوگا؟ اللہ کے لیے کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد تیسری شرط کیا ہے؟ وہ کس کے طریقے کے مطابق؟
اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ, جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.